بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں آلریڈی میں یہ ویڈیو پہلے اپلوڈ بھی کر چکا ہوں، لیکن بدقسمتی سے جو لاسٹ ٹائم جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس میں وائس کلیئر نہیں تھی۔ اس میں ہوا کی جو اس کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور وائس جو تھی اس میں بہت زیادہ خلل تھا، وہ صاف نہیں تھی۔ تو ایک میرے بھائی نے بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ سر اگر آپ ناراض نہ ہو تو یہ ویڈیو اگر دوبارہ بنا دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو اب اس نے بیچارے نے اتنی ریکویسٹ کی ہے تو اس کی ریکویسٹ کی وجہ سے یہ میں ویڈیو دوبارہ بنا رہا ہوں۔ تو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی کہ کامیاب انسان کی 5 خوبیاں کیا ہیں۔ تو اس میں نے جو ویڈیو بنائی تھی یہ میں نے کتابوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں، لیکن اس میں میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی بیچ میں شامل تھا۔ یہ ایگزیکٹ کتابوں کا میں نے پوری وہ نہیں بتایا تھا، تو اس میں میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی شامل ہے، اور میں نے دیکھا ہے خود بھی کہ کامیاب انسان کی 5 خوبیاں وہ کون سی ہیں۔ کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی یونیورسٹی سے ڈگری کمپلیٹ کی ہے، MBA کیا ہے یا ماسٹر کیا ہے کسی بھی فیلڈ میں، تو ساتھ ہی اس کے دوسرے جو کلاس فیلو ہیں ان کے پاس بھی سیم وہی والی ڈگری ہے، سیم ہی ان کے نمبر ہیں، سیم ان کی وسائل بھی سیم تھے، سارا کچھ سیم تھا۔ تو جس وقت آپ 20 سال کے بعد اگر ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ کامیاب ہے اور دوسرا شخص بالکل ناکام ہے۔ یعنی ایک شخص کے پاس جو جاب ہے، وہ جس ادارے میں وہ کام کر رہا ہے اس ادارے میں اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے، لوگ جو اس کے وہاں پہ سیو ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ میں نے چیک کیا ہے کہ ایک مینیجر ہے، اس کا CEO جو ہے یا اس کا MD ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ کیوں ہے۔ تو پتہ چلا یہ 5 خوبیاں نظر آئی ہیں جو اس میں موجود ہیں۔ وہ جاب چھوڑتا ہے تو پیچھے 10 بندے تیار ہیں اس کو لینے کے لیے۔ تو وہ 5 خوبیاں کیا ہیں؟ تو میں نے یہ سوچا یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں نے پاکستان میں بھی بزنس کیے ہیں، کاروبار کیے ہیں، تو تقریباً تمام اداروں میں یہ خوبیاں نہیں تھی جو یہاں پہ مجھے نظر آئیں اور پتہ چلا کہ یہاں کے ادارے کیوں کامیاب ہیں۔ یہ 5 خوبیاں آپ اپنے اندر ڈال لیجئے۔ اگر آپ یہ نہیں ڈالیں گے تو سر آپ یہ ذہن سے نکال لیں کہ آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ پہلی جو خوبی میں نے ان لوگوں میں دیکھی تھی وہ تھی ذمہ داری، رسپانسبلٹی۔ جو بندے بھی جن کی ادارے میں عزت ہے یا جو لوگ بہت زیادہ کامیاب تھے، ان میں جو پہلی خوبی پائی گئی ہے وہ رسپانسبلٹی ہے۔ وہ لوگ ذمہ دار شخص تھے، وہ اس کو کام کو اپنا سمجھ کے کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مالک دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، وہ جس کام کے لیے بیٹھی ہوئے ہیں اس کو وہ پورے توجہ کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ اس کو کام کو کرتے تھے۔ ان میں ذمہ داری بہت زیادہ تھی۔ اور پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ورکروں کی میں نے یہ دیکھی ہے، یہ نارمل سی ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا کہ جی مالک سر پہ ہے تو وہ کام کریں گے، مالک نہیں دیکھ رہا تو بس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کو ذمہ داری کے ساتھ کام نہیں کرتے، اس کو پوری توجہ کے ساتھ کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے تمام ادارے، تمام کاروبار وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ پہلی اس میں خوبی جو نظر آئی ہے وہ رسپانسبلٹی ہے۔ جو ناکام شخص ہے یا ناکام قوم ہے جو، اس میں جو خوبی نہیں تھی وہ ذمہ داری نہیں تھی۔ پہلی جو خوبی ہے وہ رسپانسبلٹی ہے۔ دوسری جو میں نے خوبی دیکھی ہے کہ وہ شخص کامیاب کیوں ہے، تو پتہ چلا ہے جی اس میں سکلز بہت زیادہ ہے، اس میں ہنر بہت زیادہ ہے، یعنی اس کو کام کرنے کا طریقہ آتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ کام کرنا کیسے ہے۔ میں ذاتی طور پہ اگر سچی آپ کو بات بتاؤں تو ملٹی سکل کے حق میں ہوں، لیکن میں ملٹی ٹاسک کے حق میں نہیں ہوں۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ٹائم میں 10 کام کر لیتے ہیں، تو سر میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں کام ایک کرو، بے شک آپ کو 10 کام آتے ہیں، ایک ہی کام ان میں سے چن لو، ایک کام کرو، پورا اپنا تن من دھن لگا دو اس کے اوپر، جتنی کوشش کر سکتے ہو، جو بھی کام کرنا ہے کرنا پرفیکٹ طریقے سے، چاہے اپنا ہے کام ایک ہی کرنا ہے، جو بھی کام کرو گے آپ اس کو پوری توجہ کے ساتھ کرو، اور آپ میں سکل ہونا چاہیے۔ پہلی کیا چیز تھی کہ آپ میں جو ہے آپ رسپانسیبل بندے ہو، دوسرے آپ سکلز ہیں۔ تیسری چیز جی جو میں نے کامیاب انسان میں دیکھی ہے وہ ہے کریکٹر ہے۔ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ کریکٹر کہ کردار بڑا اہم ہے کہ آپ کس طرح کی شخص ہو۔ وہاں پہ ہیرا پھیری، چوری، گیمیں ڈالنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کرنا، یہ ہم لوگوں کا بڑی ایک عام سی بات ہوگی ہے۔ وہاں پہ ایک کریکٹر فل بندہ ڈھونڈنا یہ بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ،
جس کی وجہ سے تمام میں ذاتی طور پہ میں اس چیز کا وہ مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگوں میں کریکٹر نہیں ہے, وہاں پہ ہیرا پھیری بہت زیادہ ہے, وہاں پہ فراڈ ہے, کام نہیں کرتے, بس دیکھیں گے مالک دیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, مالک نہیں دیکھ رہا تو سر آپ مالک کو کیوں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ اپنا کریکٹر ذرا درست کر کے دیکھو تو یہ تیسری خوبی تھی. اگر آپ ایماندار نہیں ہو, آپ کا کریکٹر اچھا نہیں ہے, آپ کو اللہ کامیابی دے ہی نہیں سکتا. یہ میں آپ کو سچی بات, یہ کتابوں کی میں باتیں, اگر یہ 5 اصول آپ کر لیں تو نہ آپ کے پاس کوئی جاب کی کمی ہوگی, نہ کوئی بزنس فیل ہوگا, نہ کوئی ادارہ فیل ہوگا. آپ چھوٹا سا کام کرو لیکن پوری محنت سے کرو. جس وقت آپ چھوٹا کام کرو گے تو اللہ آپ کو انشاءاللہ بڑی بھی اسائنمنٹ دے دے گا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, اگر یہاں پہ شروع ہوں تو اتنے لوگ ہیں پاکستان میں, لوں تو بہت زیادہ, اس کی پوری لسٹ ہے, میں انشاءاللہ اللہ اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا. چھوٹا سا آپ کام کرتے ہو تو آہستہ آہستہ جو اوپر جاتے ہو تو اللہ آپ کی پوٹینشیل بلڈ اپ کرتا ہے, آپ میں وہ ظرف پیدا کرتا ہے. میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ حادثاتی کامیابی سے بچائے. حادثاتی کامیابی کیا ہے کہ کامیابی تو آپ کو مل گئی ہے لیکن کامیابی سنبھالنے کا آپ میں وہ جذبہ نہیں ہے. اگر آپ میں کامیابی سنبھالنے کا جذبہ نہیں ہے تو سر پھر آپ اس سیٹ پہ پہنچ کے آپ کامیاب انسان نہیں بنو گے بلکہ آپ عبرت بن جاؤ گے. جیسے مثال دیتا ہوں, مجھے اب گاڑی چلانی نہیں آتی اور میرے ہاتھ میں ویگو یا V8 آ جائے تو کیا ہوگا, حادثہ ہی ہوگا نا, کچھ لوگ مریں گے. تو سر ہم لوگ چھوٹا سا کام تو ٹھیک نہیں کر سکتے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سلطنت چلائیں گے, تو یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ناممکن ہے, کیونکہ اللہ کے قانون کی یہ تو اللہ غفور الرحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. تو اس نے اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ڈالی. جس وقت ہم چھوٹا سا کام اگر نہیں صحیح کر سکتے سر, آپ ذہن سے بالکل نکال لیں کہ آپ بڑا کوئی کام بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو یہ چوتھی جو میں نے آپ کو بتایا, تیسری جو میں نے آپ کو بتایا, یہ کریکٹر میں نے بتایا. اور اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے کوپریشن, تعاون کرنا, یعنی ٹیم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہے. میں نے یہ بھی پاکستان میں دیکھا ہے سر, میں مختلف اداروں میں جاتا رہا ہوں, وہاں پہ سر وہ پانی کا گلاس جو ہے نا وہ بھی لے کے وہ خود نہیں پیتا. وہ کہ اگر آپ اس کے پاس چلے جائیں تو اس کو بولیں کہ میرا فلاں کام ہے, تو سر آپ جو تنخواہ لے رہے ہیں یا جو آپ پیسے لے رہے ہیں تو گورنمنٹ نے یا جو جس بندے نے آپ کو رکھا ہے اس نے آپ کو کچھ ذمہ داری دی ہے, یا اس نے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں, ان کے لیے آسانی پیدا کریں. جس وقت آپ کوپریٹڈ انسان نہیں ہے تو سر آپ ناکام ہو جائیں گے. جو کامیاب انسان ہے اس میں کوپریٹ کا جو جذبہ ہے وہ زیادہ ہے, جو ناکام انسان ہے اس میں کوپریشن نہیں ہوتی. یہ چوتھا پوائنٹ ہے. اور پانچواں جو ہے وہ لیڈرشپ سکل ہے. لیڈرشپ یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس پہ سیپریٹ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا اور اس کو بڑی تفصیل سے میں وضاحت کروں گا کہ ہے کیا لیڈر اور شپ. لیڈر کا مطلب ہوتا ہے سردار, شپ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے کے جائے. ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے لیڈرشپ. یعنی اگر آپ میں لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے تو سر آپ کا ادارہ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا. لیڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا, ہر اپنے ورکر کو سمجھنا, پرسنل طور پہ آپ کو اس کے ساتھ تعلق ہو, آپ اس کو حوصلہ افزائی آپ کو کرنی آتی ہو. آپ اگر ایک اچھا کام کرتا ہے اس کو باقاعدہ جا کو اپریشیٹ کرو, اس کو کریڈٹ دو. آپ کیا کرتے ہو, کریڈٹ لینا شروع کر دیتے ہو. آپ جس وقت کوئی ادارے میں یا کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرو, حوصلہ اٹھاؤ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, 10 بندے کام کر رہے ہیں تو جس وقت کام ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے بعض لوگ ایسے ہوں گے بھاگتے جائیں گے جی, تو بولیں گے باس یہ دیکھیں جی میری انگلیاں, جی میں تینیاں ہی چاہے اس نے توڑی ہیں تو آج میری انگلیاں سوج گئی ہیں. تو یعنی وہ کریڈٹ لینے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. جو بڑا لیڈر ہوتا ہے, جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہے, وہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, وہ ان کو اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے, ان کو پھر جس وقت ورکر جو ہے وہ کام نہیں کرتا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے جی میری سیلری بڑھا دے. میں نے کئی امپلائر سے بھی یہ سنا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسے ہی رہا ہے کہ جی میری سیلری بڑھا دیں. تو سر سیلری کیسے بڑھ سکتی ہے جب ادارہ ترقی نہیں کر رہا؟ ادارے میں سے آپ اگر پیسہ کمائیں گے تو ادارہ آپ کو سیلری بڑھا سکتا ہے. تو یہ 5 پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے تھے, تو یہ ویری امپورٹنٹ سر, یہ اپنی زندگی میں لائیں. اگر آپ میں یہ 5 پوائنٹ نہیں ہے تو سر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص کے پاس ڈگری ہے تو اس کے پاس یہ 5 پوائنٹ نہیں تھے, اور جس کے پاس دوسرا جو شخص ہے سیم ڈگری اس کے پاس ہے, اس کے پاس یہ 5 پوائنٹ تھے تو وہ بہت زیادہ کامیاب تھا, اور دوسرے کے پاس یہ 5 پوائنٹ نہیں تھی, وہ زندگی کے گیم میں ہار گیا. وہ 5 پوائنٹ پہلا کیا تھا, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلا جو پوائنٹ تھا وہ تھا کہ آپ میں رسپانسیبل کتنے ہیں, ذمہ دار کتنے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ تھا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تھا کہ آپ کے پاس سکلز کون سے ہیں, ہنر آپ کے پاس ہونا چاہیے. تیسرا جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس کریکٹر ہونا چاہیے. چوتھا جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا وہ ہے کہ آپ کوپریٹڈ انسان ہو.
कि आप दूसरों के साथ तावन करें। जैसे अब मैं 10 बंदों की टीम चल रही है तो मेरा काम जरा क्वाइट है, तो एक बंदा फंसा हुआ है तो मेरा काम है मैं छोड़ के पहले उसको उस मुश्किल से बाहर निकालूं, कोऑपरेटेड इंसान हो। और पांचवा जो है ये लीडरशिप क्वालिटी है सर, ये अपनी लाइफ में शामिल कर लें। पाकिस्तान के आज जितने भी बिजनेस तबाह हुए हैं, इस तरह का शख्स जो है ना वहाँ पे नाबैद है। अगर इस तरह का शख्स वहाँ पे मौजूद हुआ जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, आप देखेंगे वहाँ पे एम्प्लॉयर जो है उसको, जो मालिक है उसको निकालना नहीं चाहेगा। और मेरे साथ ये हो गया है कि मैं जहाँ से जॉब छोड़ता हूँ मुझे आगे से कार्ड मिलता है जी जिस वक्त वापस आना चाहो तो आपकी जॉब जो है ना आपके लिए यहाँ पे जॉब है। तो ये 5 पॉइंट सर मैं आपको कामयाबी की पॉइंट बता रहा हूँ, ये अगर आप अपना लें तो आप इंशाल्लाह जिंदगी में आप जरूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।